مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا. عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, ظہر تھی یا جمعہ کی تھی. اس نے کہا لائن میں لگا تھا, چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا, آپ کا چھوٹ گئی. تو آپ نے جلال کا اظہار کیا, ٹکٹ پھینک دیا. یہ پیر و مرشد ہے. اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرمان برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی, بڑے بزرگ عالم دین ہیں, میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں, ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں, نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی, گرمیوں کے دن تھے, علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے, گرمی ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی, میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں, میرے سے سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں, میں ہوا کر رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا. اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے. کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے. یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑو, پیر کی عبادت میں لگا ہے سب جنت دلا دے گا. کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے. کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے, میں سب بخشوا دوں گا, سب بخشوا دوں گا. جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ, جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو, اسے بٹھاؤ اس کے ساتھ. منکر نکیر آنے والے پیر صاحب بیٹھو یہاں پر, جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا. دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے. حشر کے معاملات بہت سخت ہیں, جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن, پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا. تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو, نماز معاف ہو جائے گی. آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہیں, تمہاری نمازیں جاتی رہیں. معاذ اللہ رب العالمین. ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں, انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں.